میرے آقا کی شان تو یہ ہے اگر اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر آ جاتا ہے، اور اگر میرے آقا اشارہ کر دے انگلی کا تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ابو جہل نے حبیب یمنی کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہنے لگا حبیب یمنی سنو، ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد، یوں تو میرا بھتیجا لگتا ہے مگر اس نے اعلان نبوت کیا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور مجھے لگتا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو ایسی ایسی چیزیں دکھاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے وہ کوئی جادوگر ہے، اسے کوئی جادو مل گیا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا کیا بات ہے، مجھے کس لیے بلایا ہے؟ کہنے لگا تو میرا ساتھی بھی ہے، تو میرا ہم سبق بھی ہے، تو حکیم بھی ہے، تو طبیب بھی ہے، میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تو اس کا کوئی مجھے حل بتا، کوئی علاج کر کے دے۔ کہنے لگا چل مجھے محمد کے پاس لے کے چل، میں وہیں پہ چل کے ہاتھ دیکھوں گا، نبض دیکھوں گا۔ ابو جہل کہنے لگا نانا سامنے نہ جانا، قریب نہ جانا، ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں نہ لینا۔ کہنے لگا کس لیے؟ حبیب یمنی نے جب اتنا پوچھا تو ابو جہل کہنے لگا تجھے معلوم نہیں ہے، جو ان کے قریب جاتا ہے، جو ان کے پاس میں جاتا ہے، ان کا چہرہ دیکھ لیتا ہے، وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ ان کا عاشق ہو جاتا ہے، وہ ان کا غلام ہو جاتا ہے۔ کہا بڑی عجیب بات ہے، کہاں جو اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دے، جو ان کے ہاتھ کو پکڑ لے وہ زندگی بھر ان کا دامن نہیں چھوڑتا ہے۔ کہا میں بھی گیا تھا ایک بار، ہاتھوں میں کنکری لے کر گیا تھا، میں نے کہا تھا بتاؤ میری مٹھی کے اندر کیا ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی کے اندر ہے وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں۔ میں تو خوش ہو گیا تھا کہ اور مشکل حالات ہو گئے، سوال میرا آسان تھا انہوں نے مشکل بنا دیا، مگر دیکھتے دیکھتے انہوں نے توجہ ڈال دی، میری مٹھی کے اندر جو کنکریاں تھیں انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کے قریب جاؤ گے تو پھر معاملات بدل جائیں گے۔ تو حبیب یمنی نے کہا تھا پھر کیا کیا جائے، کیسے پتہ لگے، کیسے علاج کیا جائے گا؟ آخرکار یہ طے ہوا کہ ان کو یہیں پر بلا لیا جائے گا، یہیں پر بلا لیتے ہیں۔ اللہ اللہ میرے نبی کو انوائٹ کر دیا گیا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ کو بلاوا بھیجا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، ابو جہل کے گھر پہ جانا ہے۔ اب تو عجیب عجیب لوگ باتیں کرنے لگے، مکے کے اندر باتیں ہونے لگی، اپنے دشمن کے گھر میں جا رہے ہیں، وہ جس نے ستایا، وہ جس نے تکلیفیں دی، وہ جو اب تک جادوگر کہتا ہے، وہ جو اب تک دیوانہ کہتا ہے، اس کے گھر میں جانے لگے ہیں۔ اللہ اللہ میرے نبی رنجیدہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب غم نہ کر، رنجیدہ نہ ہو، تو جائے گا دشمن کے گھر میں مگر چرچا تیرا ہوگا، ذکر تیرا بلند کر دوں گا، شان تیری بلند کر دوں گا، عزتیں تیری بڑھا دوں گا۔ اللہ اللہ میرے نبی شان نبوت کے ساتھ میں نکلے، پوری شان و شوکت کے ساتھ میں نکلے۔ ادھر ان کافروں نے پلاننگ کر لی، عتبہ اور شیبہ بھی ہیں پلاننگ میں شامل ہیں، کہنے لگے جب وہ آتے ہیں تم ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہو، ان کا ادب کرتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو، یاد رہے آج جب وہ آئیں گے کوئی ان کی تعظیم کو کھڑا نہیں ہوگا، کوئی ان کی تکریم کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ ابو جہل نے کہا سب نے کہا ٹھیک ہے نہیں کھڑے ہوں گے، لیکن ادھر کافروں کی پلاننگ ہوئی، ادھر میرے رب نے جبریل سے فرمایا جبریل جا، یہ کافر پلاننگ کر رہے ہیں میرے نبی کی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہوں گے، لیکن جبریل جا ہر آدمی کے پیچھے ایک فرشتے کو کھڑا کر دے، اگر وہ کھڑا نہیں ہو میرے محبوب کی تعظیم میں تو کان پکڑ کے فرشتے ان کو کھڑا کر دیں گے۔
अल्लाह मेरे नबी आए। इधर अबू जहल के घर में ये पूरी टीम बैठी हुई है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने जैसे कदम रखा, ये लोग तो प्लानिंग करके बैठे थे, मशवरा करके बैठे थे, खड़े नहीं होंगे। अबू जहल ने जैसे देखा नबी आए, अतबा के कोनी मारी, खड़े नहीं होना, शैबा के कोनी मारी गई, खड़े नहीं होना। लेकिन बुलबुल सिदरा जनाब जिब्राइल अमीन ने कान पकड़े, सबसे पहले अबू जहल को खड़ा कर दिया। ये खड़ा हुआ तो एक एक करके सारे के सारे खड़े हो गए। मेरे नबी जैसे जलवागर हुए, सारे के सारे मेरे आका को देखकर ताजीम के लिए खड़े हो गए। आज जो ताजीम मुस्तफा के लिए खड़ा होने से मना करते हैं, समझ लेना अबू जहल के कबीले से उनका ताल्लुक है, नबी के दुश्मनों की जमात से उनका ताल्लुक है। बुलबुल सिदरा ने कान पकड़ के खड़ा कर दिया। सब एक दूसरे को देख रहे हैं, अबू जहल को सब देख रहे हैं। तू किस लिए पहले खड़ा हो गया? सबका सरदार बना बैठा था, सबको मना कर रहा था, लेकिन वक्त आया तो सबसे पहले खुद खड़ा हो गया। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी अपनी जगह पर बैठ गए। बुलबुल सिदरा ने अबू जहल के कान छोड़े, धड़ाम से नीचे गिर गया, बैठ गया। ये बैठा, सारे के सारे बैठ गए। हबीब यमनी ने कहा मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, आपके पास आया हूँ, दो सवाल करने हैं मुझे। मेरे आका ने फरमाया बोलो क्या सवाल करने हैं? कहने लगा मैंने सुना है तुमने नबूवत का ऐलान किया है, तुम कहते हो तुम अल्लाह के नबी हो। मेरे आका ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह ने मुझे नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया है, अल्लाह ने मुझे नबूवत से नवाजा है, मैं आखिरी पैगंबर हूँ, आखिरी नबी हूँ। अल्लाह मेरे नबी की जबान से जब इतना सुना तो वो कहने लगा अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं और अबू जहल कहता है आप जादूगर हैं, तो मेरा आपसे एक सवाल है, मैं दो सवाल करूंगा, एक सवाल मेरा होगा, जवाब आपका होगा, दूसरा सवाल भी आपका होगा, जवाब भी आपका होगा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया बोल। कहने लगा मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, मुझे पता है किसी भी जादूगर का जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता है। मेरे नबी ने फरमाया कहना क्या चाहता है? कहने लगा अबू जहल तुम्हें जादूगर बताता है, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ तुम जादूगर हो कि नहीं। मेरे नबी ने फरमाया बोल क्या चाहता है? कहने लगा अगर तुम जादूगर हो तो जादू जमीन पे चलेगा, आसमान पर नहीं, और अगर नबी हो तो आसमान पर भी तुम्हारी हुकूमत चलेगी। अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो तुम्हारा आसमान पर भी अल्लाह तुम्हारे साथ में ये खास करम फरमाएगा कि तुम्हारे सदके में मौजिज़ात का ज़हूर फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह कहने लगा अगर तुम अल्लाह के वाकई सच्चे नबी हो तो आसमान के चांद के दो टुकड़े करके दिखा दो। मेरे नबी ने हबीब यमनी का हाथ पकड़ा, आका लेकर गए एक बुलंद मकाम पर, एक पहाड़ पर खड़े हो गए। अभी दोपहर का वक्त है, उजाला फैला हुआ है, लेकिन मेरे आका ने नबूवत वाली उंगली से इशारा किया। सूरज निकला हुआ था मगर सूरज छुप गया, अंधेरा छा गया। अल्लाह अल्लाह नबी ने दूसरा इशारा किया, चांद निकल कर आ गया। ये मेरे आका के इशारे का कमाल है। दूसरा इशारा किया, चांद निकल के आया। फिर मेरे आका ने अपनी उंगली का इशारा किया, खुदा की कसम मेरे नबी की उंगली का इशारा हुआ, चांद दो टुकड़ों में बट गया, एक पूरब में एक पश्चिम में, दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। मेरे आका ने फरमाया ए हबीब सुनो, अगर तुम कहो तो चांद को अब वापस जोड़ दूं, और अगर चाहो तो कयामत तक के लिए ऐसे ही इसे छोड़ दिया जाए। अल्लाह अकबर। कहने लगा नहीं आका जोड़ दीजिए। मेरे आका ने फिर इशारा फरमाया, चांद जो दो टुकड़ों में बट गया था वापस जुड़ गया। जब इतना देखा तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगा कि मैं मान गया आप नबी हो, मेरी तसल्ली के लिए इतना काफी है, मगर इसकी तसल्ली के लिए, अबू जहल की तसल्ली के लिए अब जो मेरा दूसरा सवाल है वो सवाल भी तुम बताओ, इसलिए कि जो नबी होता है वो दिल के हालात भी जानता है, दिल के हालात से बाखबर होता है, दिल के हाल जानता है।
ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایمان نہیں لائے تھے، مگر جانتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں بھی جانتا ہے، غیب کا علم بھی اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر لوگ چلا رہے ہیں، چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں نبی کو علم نہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں۔ اللہ اللہ، مگر سنو سنو، اگر لوگ اسی روایت کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ جب اتنا کہا کہ مجھے اب جو سوال ہے، سوال بھی آپ بتائیں گے، جواب بھی آپ دیں گے۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے فرمایا سنو، تمہارے گھر میں ایک تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بیٹی بیمار ہے، آنکھوں سے بھی معذور ہے، کانوں سے سن نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، ہاتھ پیروں سے مفلوج ہے۔ اللہ اللہ، تم چاہتے ہو، میرے آقا نے فرمایا تم چاہتے ہو اللہ اسے شفا عطا فرما دے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے سن لو، جاؤ آج میں نے دعا کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ اتنا سنا تو وہ میرے آقا کے قدموں میں گر گئے۔ حبیبی امنی نے میرے آقا کے قدموں میں سر رکھا، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں جان گیا، میں سمجھ گیا آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کی غلامی میں آ گئے، میرے نبی کے دامن کو تھام لیا۔ اب جب گھر کی طرف روانہ ہوئے، اپنے گھر پہ جا کر دروازے کو کھٹکایا، دروازے پہ دستک دی، اللہ اکبر، اندر سے وہ لڑکی جو بیمار تھی، معذور تھی، جو چل نہیں سکتی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی، وہ آئی دروازے پر، کہتی ابا ٹھہرو، کھولتی ہوں دروازہ۔ دروازے پہ آئی، دروازہ کھولا، باپ نے بیٹی کو دیکھا، باپ مسکرانے لگا، بیٹی تو صحیح ہو گئی، تیری طبیعت اچھی ہو گئی، تجھے شفا مل گئی۔ وہ لڑکی کہنے لگی ہاں ابا، بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ کیا ہوا بیٹی؟ کہنے لگی سنو، میں ابھی جو دوپہر میں اندھیرا چھایا تھا، میں سوئی ہوئی تھی، بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا، مگر مجھے بتایا کسی نے کہ اندھیرا چھا گیا ہے، میری آنکھ لگ گئی، میں بستر پہ تھی، سو گئی۔ میں نے کیا دیکھا؟ میرے خواب میں ایک بڑے خوبصورت کالی زلفوں والے تشریف لائے، حسین چہرے والے تشریف لائے۔ آنے کے بعد میں انہوں نے میرے سر پر اپنا دست شفقت رکھا، جیسے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا میرا سارا جسم اچھا ہو گیا، آنکھوں کی بینائی بھی آ گئی، میری ساری بیماری دور ہو گئی، میرے ہاتھوں پیروں کی جو مفلوج تھی، میں ہاتھ پیروں سے اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ اتنا سنا تو حبیب یمنی نے کہا تھا بیٹی میں بڑے نصیب والا ہوں، بڑی قسمت والا ہوں، بڑا مقدر والا ہوں، جس نبی نے تیرے خواب میں آ کر تیرے سر پہ دست شفقت رکھا ہے اور تجھے شفا ملی ہے، میں اسی نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں اور اس کا کلمہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے ابا تم مقدر والے ہو لیکن مجھ سے بڑھ کر نہیں ہو، اس لیے کہ تم گئے، جا کر تمہیں زیارت ہوئی، تم گئے ان سے ملنے کے لیے، میرا نصیب یہ ہے میں اپنے گھر کے اندر تھی اور آمنہ کا لال خود میرے پاس آ گیا، آمنہ کے لال نے خود مجھے آ کر میرے گھر میں آ کر میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے عزیزوں سنو، غور کرو، یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کا مقام ہے۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت اور شان کو دیکھ کر پھر میرے اعلیٰ حضرت کیوں خاموش رہے؟ پھر تاجدار بریلی کے قلم کو حرکت ہوئی، آپ نے چند اشعار سپرد قرطاس کر دیے اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔